پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا ایک پلان ہے کہ تہران ماڈل کو فالو کرتے ہوئے ایک اور 9 مئی جو ہے وہ کیا جائے، اور جو ٹی ٹی پی ہے اور پی ٹی آئی یہ مل کر جو ہے وہ تاریخ کو دہرانا چاہتے ہیں. گرنیڈ مارنے سے، ٹینک مارنے سے، توپیں چلانے سے اور راکٹ چلانے سے قومیں تباہ نہیں ہوتی. قومیں تباہ ہوتی ہیں اخلاقی قدروں سے، قومیں تباہ ہوتی ہیں قوم کے اندر اپنے سرپرستوں سے نفرت کے ذریعے. یہی ماڈل پاکستان میں ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ آزمایا جا چکا ہے. ریسنٹلی 9 مئی کو آزمایا گیا، پھر اس کے بعد 26 نومبر کو آزمایا گیا. ہر دن آزمایا جاتا ہے، اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی اسی مشن کے اوپر چلا ہوا ہے. اس صوبے کی پوری مشینری، سرکاری مشینری وہ استعمال ہوتی ہے. ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے فتنے کی آڑ میں فتنہ برپا کیا جاتا ہے. اور یہ ڈوریاں کہاں سے؟ جہاں سے میں نے آغاز کہ جہاں شادیاں ہوئی ہیں وہی یہ چلا رہے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. انہوں نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی کو کہا تھا، بعد میں اسی کو پارٹی عہدہ دے دیا تھا، پارٹی کی صدارت دے دی تھی. اور اس طرح کے بے شمار یوٹن کا ماہر عمران خان کو ایسے ہی تو نہیں کہتے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں وکاس ولانا. وکاس، تھینک یو سو ویری مچ. ایک بڑی امپورٹنٹ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان میں جادو ٹونے کو لے کر باقاعدہ اس پر قانون سازی کی جا رہی ہے کہ جو بھی کوئی جادو ٹونا کرے گا یا اس میں فیسیلیٹیشن بھی کرے گا اس کو سزا جو ہے وہ لازمی طور پر ہوگی. اچھا، 2019 میں بھی اس پر قانون سازی کی کوشش شروع کی گئی تھی، بٹ تب چونکہ عمران خان کی حکومت تھی تو اس میں رخنا ڈالا گیا تھا. کیا کہیں گے، کون کون اس کی پکڑ میں آ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے تھینک یو سو ویری مچ بولا نا، تو مجھے اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ خبر بڑی اہم ہے. ہاں، اب کیا بولیں، دھندا بند ہو جائے گا. دھندا بند چھوڑیں، جو جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اور جیل گزارنا پڑے گی. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ مجھے ویسے بڑی داد دینے کا دل کر رہا ہے شہباز شریف صاحب کو. انہوں نے کیا کیا کوڑا اور کیا کیا ان کا گند جو ہے وہ صاف کرنا ہے. پہلے معیشت میں پھیلایا ہوا بگاڑ اس کو ٹھیک کیا، پھر سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر انتشار کا پھیلایا ہوا گند جو ہے اس کو صاف کیا، پھر ان کے انٹرنیشنل نیکسس بھارت کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، ان کو توڑا. پھر چوتھا، جو یہ ذہن سازی کرتے تھے نوجوانوں کی، فیملیز کی، ماں باپ کی، بڑوں کی، بزرگوں کی، چھوٹوں کی، بچوں کی، اس کے اندر رکھنا ڈالی، اس کو ٹریک پر لے کے آئے. پانچواں، ان کا جو اب جادو ٹونے والا سارا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو یہ اسیر بناتے ہیں، اس کا بھی خاتمہ کر رہے ہیں. تو میں داد دیتا ہوں شہباز شریف اور پوری قوم کو کہ آپ نے بہت دن رات محنت کر کے ایک پورا کباڑ جو تھا اس کا صفایا کیا. اچھا، میرے مائنڈ میں ایک چیز آ رہی ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے گا کہ اس کی زد میں کیا ایک خاتون ہی آ سکتی ہے یا وہ شخص بھی آ سکتا ہے جو بینیفیشری تھا، جو جادو ٹونے کی بدولت یہ کہا جاتا ہے اس کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو وزیر اعظم بنایا گیا، وہ بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے، بینیفیشری بھی؟ اس کا ایک تو معاشرے کے اندر اس کے دو پہلو ہیں، ایک معاشرے کا اور ایک پہلو جو آپ جوڑ رہی ہیں. پہلے ذرا معاشرے کے پہلو کے اوپر آ جاتے ہیں. معاشرے کا پہلو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کل بھی ایک ریل دیکھ رہا تھا جس میں قبرستانوں کے اندر، قبروں کے اوپر، درختوں کے اوپر، درختوں کے اندر، گھروں کے اندر بہت سارے ایسے طریقہ کاروں کے ذریعے جو کہ مجھے علم بھی نہیں ہے. آپ ویڈیوز دیکھتی ہیں، ہمارے روڈ شوز بڑے ہوتے ہیں میڈیا کے، یہ پورا ٹرینڈ چلا تھا ماضی میں 10 سال پہلے کہ جا کے ایکسپوز کرتے تھے. اب میرے خیال سے تھوڑا سا کم کر گئے ہیں وہ میڈیا والے بھی. تو وہ ایک تو وہ پہلو ہے جس میں نوجوانوں کی زندگیوں کو، رشتہ داروں کی زندگیوں کو، کیونکہ جادو برحق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور جس طرح ان کی زندگی کے اندر بھی یہ عمل ہوا تو یہ تو برحق ہے. اور پھر بچوں کے رشتے ہوتے ہیں تو حسد، کینہ پروری، اس کو پال کر وہ کس طرح ان کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں. ایک تو پہلو یہ ہوا، اور اس میں سیاستدان بھی وہ بھی فیملیز والے ہیں، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. دوسرا پہلو یہ ہے جو کہ 2018 سے پہلے عدت میں شادی کرنے کا پہلو تھا، ناپاکی میں شادی کرنے کا، مطلب عدت کا ایک وہ مرحلہ جس کو
کہہ لیں جو تشریح کرنے والے ہیں کہ وہ ناپاک ایک مرحلہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 3 مہینے یا 4 مہینے 10 دن جو عدت کا ٹائم مقرر کیا ہوا ہے اس کے بعد شادی کرنی ہے تو ایک پاکی کا عمل شروع ہوگا اور اس کے بعد آپ آزاد ہیں. اس کے اندر شادی کرنا, پھر شادی کو چھپانا, پھر اس شادی کے اوپر شرط رکھنا, نہیں پھر شادی کے بعد ایک اور نکاح بھی کرنا نا, نکاح کے بعد ایک اور ڈبل نکاح ہو گیا. پھر چھپانا, وہی میں آنے لگا تھا, چھپانا, اور جب میڈیا کے اوپر آیا تو پھر دوبارہ سے اس کو فلمائز کرنا اور پراپر اس کو کہنا کہ یہ اصل نکاح ہے, حالانکہ نکاح پہلے ہو چکا تھا اور وہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا اور اس کے اوپر کیس بھی چل رہا. یہ ایک, اور اس کا ذہن سازی یہ کرنی ایک بندے کی, ایک پولیٹیشین کی جو کہ پاپولر تھا, کہ تم اگر مجھ سے یہ عمل کر لو گے تو پھر تمہاری وزارت عظمیٰ کی کرسی تک رسائی آسان ہو جائے گی. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو بینیفیشری تھا, میں کہوں گا ہی واز اے پارٹ آف جادو. ٹھیک ہے, فرق ہے نا, ہی نیو ایوری تھنگ کہ یہ ہو رہا ہے. اور پھر اس کے اوپر منافقت یہ ہے کہ اس سارے عمل کے اندر تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر مسلم امہ کا لیڈر بننے کی گواہیاں دینا, دلوانا, صادق امین کے سرٹیفکیٹ لینے, اور عوام کو اسوہ حسنہ اور سیرت النبوی کے اوپر درس دینا. جلسوں کے اندر اس وقت کے خلفاء راشدین کے نام لے لے کر خود کو ان کے ساتھ کمپیرزن کرنا, اور اصل میں کیا سٹارٹ کہاں سے ہوا. پھر آگے آ جائیں, پھر افشاں لطیف والا ایک کیس آ جاتا ہے. افشاں لطیف والا جو کیس ہے اس قانون سازی کے اندر وہ اتنا پرٹیننٹ ہو گیا ہے, اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ اب اس سے راہ فرار اختیار نہیں کی جا سکتی. اور شاید اس کو اگر تھوڑی سی اور گنجائش دی جائے کہ وہ اپنا مدعا صحیح سے بیان کرے, تو اس قانون کی آڑ لے کر وہ اپنا مدعا جو کہ میڈیا کے اوپر اور گلی محلوں میں سڑکوں کے اوپر بیان کر رہی ہے, وہ ایک فورم کے اوپر بیان کرنے کے قابل ہو جائے گی. اور اس کا مدعا لاکھ دفعہ وہ بتا چکی ہے, ہمارے یہاں پر بھی 2-3 دفعہ بتا چکی ہے کہ وہ سوئیاں چبھوتے تھے, دل نکالتے تھے بچیوں کے, اور اس کے اوپر سوئیاں چبھوتے تھے. اگر وہ حق ہے, سچ ہے, تو اس کو بھی اس قانون کے اندر بہت سارا فائدہ مل سکتا ہے. اس میں بہت سے ایسے افسران بھی موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا زمان پارک کی جب تلاشی لی گئی تھی, جب وہاں پر مطلب جو کچھ بھی وہ راتوں کو ہوتا تھا, ایک آپ کو یاد ہے وہ جب ٹکٹ بانٹنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اور پھر وہاں پر ایک پولیس ریڈ بھی ہوا تھا, تو جو افسران اندر گئے تھے انہوں نے یہ اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا تھا کہ وہاں پر کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں جن سے جادو جو ہے وہ کیا جاتا ہے, بکرے کی سریاں ہو گئیں اور بھی ایسی بہت سی چیزیں. تو ایسے ان چیزوں کے بہت سے آئی وٹنس جو ہیں وہ موجود ہیں. کوئی ہوا میں کوئی بات نہیں کرتا, اس کے باقاعدہ طور پر گواہان جو ہیں وہ موجود ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح پنجاب حکومت نے قوانین بنائے, پیرا فورس بنائی, صفائی کے لیے نظام بنایا, وہ بہت ساری چیزوں سے مبرہ ہوئے, انہوں نے اسٹرکٹ ایکشن لیے, آپ کو صفائی کا نظام بہتر سمجھ آیا, آپ کو ملک کے اندر ان نظم و ضبط یعنی ڈسپلن جو ہے وہ پورے صوبے کے اندر نظر آیا. اسی طرح اگر یہ بھی قانون آتا ہے اور صحیح طریقے سے لاگو ہوتا ہے نئے سرے کے ساتھ, تو آپ کو یہ والا جو پہلو ہے جس کے اوپر آج تک تقریباً کوئی 10,000 پروگرام ہو چکا ہے, لیکن صرف پروگرام ہی ہوا ہے, انفارمیشن بٹی ہے, کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا, جادوگروں کی ماں کو پکڑا نہیں گیا, وہ ایک اور کیس کے اندر جیل کے اندر ہے. یہ والا جو مدعا ہے وہ اس کی ساری حقیقت سمجھ کر کھول کر لوگوں کو سمجھا دیں گے کہ یہ وہ طریقہ کار تھا جس پر دیکھیں اگر یہ قانون بن جاتا ہے اور اس پر عمل ہو جاتا ہے تو ریاست مدینہ کا ثانی کا جو ایک پورا پلر تیار کیا تھا, ایک ڈوم بنایا تھا, وہ سارا دھم کر کے گر جائے گا. سمجھ آ گئی آپ کو؟ منافقت دنیا کے سامنے آ جائے گی اور حق اور سچ جو ہے اس کی فتح ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلے سٹوری کی طرف آتے ہیں. اطلاعات ہیں بیسیکلی, اور فیاض الحسن چوہان صاحب کو بھی میں سن رہی تھی, وہ بھی اس بات کو بہت زیادہ انڈورس کر رہے تھے کہ عمران خان کی کچھ سیکرٹ سجیشنز اور ہدایات جو ہیں وہ 8 فروری 2026 کو لے کے منظر عام پر آئی ہیں, جس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا ایک پلان ہے کہ تہران ماڈل کو فالو کرتے ہوئے ایک اور 9 مئی جو ہے وہ کیا جائے, اور جو ٹی ٹی پی ہے اور پی ٹی آئی یہ مل کر جو ہے وہ تاریخ کو دہرانا چاہتے ہیں. اچھا, تہران ماڈل میں ایک چیز بڑی قدر مماثلت ہے عمران خان کے ساتھ. جو ان کا لاسٹ بادشاہ تھا
وہ کئی لوگوں کے نزدیک بڑا بہتر تھا, کئی لوگوں کے نزدیک بڑا خراب تھا, وہ ان کی اپنی انٹرنل سیاست ہے. مگر اس میں مماثلت یہ ہے کہ عمران خان نے شادی کی یہودیوں کے اندر, اس کی بھی ایک بیگم یہودی تھی. عمران خان کی ناجائز بیٹی یہودیوں پال رہے ہیں, اس کی بیٹی نے ابھی ریسنٹلی ایک یہودی کے ساتھ اپنا عشق لڑایا ہوا ہے, بڑی ویڈیوز اور بڑی تصاویر بھی آئے ہیں. ٹام ہارلے پتہ نہیں اس کا نام ہے, مارلے ٹام مارلے آئی گیس. تو یہ تو ایک آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈوریاں کہاں پر ہیں. اب اسی کے آفٹر ڈیکڈس اب ان کو یاد آنا تھا کہ وہ بادشاہ کے ساتھ ناانصافی ہو گئی. بھائی اس وقت جو انقلاب آیا تھا وہ لیڈر لیس انقلاب تھا, اور اس کے اندر سے ایک لیڈر اٹھا تھا جس نے اسلام کا پرچم لہرایا. ٹھیک ہے, مطلب لوگوں نے اجتماعی طور پر ایک فیصلہ کیا اور پھر ایک قائد بنا, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے, اور اوبویسلی وہ قائد بھی متحرک تھا, اور اس وقت ضروری یہ تھا کہ وہ سارا کلچر ایران کے اندر, اگر آپ ماضی میں جائیں تو ایران واز مور ماڈرنائزڈ, not in terms of technology, in terms of culture, یا پھر in terms of کہہ لیں کہ لباس اور باڈی لینگویج اور جو سوشل نارمز ہیں جس میں آپ شادی کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں, لیونگ ریلیشن شپس ہیں جس کے بغیر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر جو ہے وہ بڑا عام ہے, ویسٹرن کلچر. ٹھیک ہے, تو کلچرلی بڑا ماڈرنائز تھا ایران. اب وہ کلمہ پڑھنے والا اور سادات کے اوپر یقین رکھنے والا پورا معاشرہ, میں وہ بات کروں کہ جن کے اوپر جو ان کے باوجداد ہیں, انہوں نے خدمتیں کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے کی, اور وہ نسلیں ہیں, اور آگے اگر اس طرف جائیں گے تو یہ تو کوئی معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کیونکہ ہر ایک معاشرے کے اپنے اپنے کلچر ہوتے ہیں. جیسے ہمارے معاشرے کے سندھ کے الگ کلچر ہیں, پنجاب کے الگ کلچر ہیں, اوور آل پاکستان کا ایک کلچر ہے. تو اسی طرح اگر ہمارے کلچر کے اندر رکھنا ڈالی جاتی ہے تو بہت ساری قوتیں یہاں پر بھی ایکٹیو ہوتی ہیں, لیکن اس طرح سے نہیں ہو پائیں جس طرح ایران میں ایکٹیو ہو پائیں, یہ سمجھانے کے لیے. تو وہ تو لیگلائزڈ ہو گیا, کیونکہ اسلامی معاشرہ ہمیشہ اسلام چاہے گا. اسلام کو فالو کرنے والے کس کی پیروی کریں گے؟ اسلام کی کریں گے. اور وہ حکومت کس کی چاہیں گے؟ obviously وہ اس طرز پہ چاہیں گے جو اسلامی احکامات اسلامی طرز کی حکومت چاہیں گے. اب دہائیوں بعد جب ایران کو ہر طرح سے توڑنے کی, کمزور کرنے کی کوشش ناکام ہو چکی ہے, حملے کر کے بھی اسرائیل نے دیکھ لیے, ایران نے دوبارہ حملہ کیا, آج تک ایران ناکام نہیں ہوا, اسرائیل پہلی دفعہ زندگی میں ناکام ہوا ہے, یہ ریسنٹلی جو اٹیک ہوا. پھر انہوں نے ان پاورز کو ایکٹیو کیا, اسے کہتے ہیں فتنے کو ایکٹیو کیا. انہوں نے کہا کہ جنگ سے قومیں نہیں ہرائی جا سکتی, گرنیڈ مارنے سے, ٹینک مارنے سے, توپیں چلانے سے اور راکٹ چلانے سے قومیں تباہ نہیں ہوتی. قومیں تباہ ہوتی ہیں اخلاقی قدروں سے, قومیں تباہ ہوتی ہیں قوم کے اندر اپنے سرپرستوں سے نفرت کے ذریعے. یہی ماڈل پاکستان میں ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ آزمایا جا چکا ہے. ریسنٹلی 9 مئی کو آزمایا گیا, 2-3 سال پہلے, پھر اس کے بعد 26 نومبر کو آزمایا گیا. ہر دن آزمایا جاتا ہے, اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی اسی مشن کے اوپر چلا ہوا ہے. اس صوبے کی پوری مشینری, سرکاری مشینری وہ استعمال ہوتی ہے, ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے فتنے کی آڑ میں فتنہ برپا کیا جاتا ہے. اور یہ ڈوریاں کہاں سے, جہاں سے میں نے آغاز کیا کہ جہاں شادیاں ہوئی ہیں وہی یہ چلا رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کے اندر دیکھا تو بہت بگاڑ ہوا, لیکن وہ فتنے میں بھی ناکام ہوئے, کیونکہ پاکستان میں نے جیسے شروع میں داد دی ہے ریاست کو اور وزیر اعظم کو کہ انہوں نے ان کی 5 برائیاں جو ہیں اس کا خاتمہ کیا ہے, اور 6ٹھی برائی کا خاتمہ جاری ہے, اور وہ جادو ٹونے کی ہے, لیکن فتنے کو تو وہ توڑ چکے ہیں. تو پاکستان نے فتنے کو ناکام کیا. اب دوبارہ سے کوشش کریں گے کہ 8 فروری کو دوبارہ سے ایک 9 مئی والا جو طریقہ کار ہے اس کو آزمایا جائے. جس طرح وزیر اعلیٰ KPK نے کہا کہ میں عمران خان کو رہا کروا سکتا ہوں, میں نے وہ فیلڈنگ سیٹ کر لی ہے لیکن ابھی ریویل نہیں کروں گا, تو وہ فیلڈنگ یہی ہے, وہ فیلڈنگ یہی ہے. اچھا, سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا ہے کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں, اور جو آزادی ہے وہ پلیٹ میں سجی نہیں ملے گی. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں, لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 8 فروری کو اب کون سا چاند جو ہے وہ چڑھائیں گے. میرا نہیں خیال کہ کچھ پریکٹیکلی جو ہے وہ کر پائیں گے.
ہر آج پھر منگل ہے نا, پچھلے منگل ہم نے کیا بات کی تھی, اعلان ہوا تھا 10,000 بندہ جو ہے وہ ڈیالہ کے باہر پہنچے, 1000 بندہ کیا 500 بندہ بھی نہیں پہنچا تھا. یہ 8 فروری کو کیا کر لیں. یہاں پر 2 باتیں کرنا بڑا ضروری ہے. ایک تو ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. اگر بیرسٹر گوہر یہ بات کر لے, سلمان اکرم راجہ بات کر لے, تو شاید میں کسی طریقے سے ہضم کر جاؤں کہ جی وہ احتجاجی سیاست کے چیمپئن ہیں, کیونکہ ان کا جو اس وقت ڈومین ہے وہ احتجاجی سیاست کی ہے, وہ پوزیشن میں ہے. یو آر having an opportunity to administer and to execute the matters of KPK. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. ٹھیک ہے, تم ایڈمنسٹریشن میں رہ کر تم احتجاجی سیاست کر رہے ہو, تو ڈوب کر مرنے کا مقام ہے. اس نے اس KPK کے CM کے عہدے کی لاج نہیں رکھی. دوسرا یہ ہے کہ جو یہ اپوزیشن لیڈر کو نامینیٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی تھوک کے چاٹنے کا مقام ہے. پہلے ڈوب کے مرنے کر دیا وہی نا, اور تھوک کے چاٹنے کا مقام یہ ہے کہ اس بندے کو جس کو مذاق کرتے تھے, جگتیں لگاتے تھے, اور اس کی باڈی لینگویج کے اوپر, اس کے اٹائر کے اوپر. یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. انہوں نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی کو کہا تھا, بعد میں اسی کو پارٹی عہدہ دے دیا تھا, پارٹی کی صدارت دے دی تھی. اور اس طرح کے بے شمار یوٹن کا ماہر عمران خان کو ایسے ہی تو نہیں کہتے, اور یہ ضرورت کے وقت کسی کے ساتھ بھی ہاتھ میں لانے کو تیار ہو جاتے ہیں. مولانا کو ڈیزل انہوں نے یہ لقب دینا شروع کیا تھا نا, بعد میں ان کے ساتھ بھی ضرورت پڑنے پر ان کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی. لاسٹ بات یوتھیوں کے لیے ایک پیغام ہے, بھائی پارٹی میں جس نے عہدہ لینا ہے 2 کام کر لے. نہایت بغیرت ہو جائے, ہڈ حرام ہو جائے, قوم کا دشمن ہو جائے, وطن کا غدار ہو جائے, یہ پری ریکوزٹ ہے. اور دوسرا, عمران خان سے گالیاں کھا لو نہیں, اور جو جتنی گندی اور غلیظ زبان کا استعمال کرے گا اس کے لیے اتنا بڑا عہدہ اس کا منتظر ہے. لیکن اس سے بھی بڑا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ عمران خان سے ماضی میں گالیاں کھانی پڑیں گی. آج عمران خان سے گندی گالیاں کھاؤ, کل کو عمران خان نے یو ٹرن لے کر آپ کو ہی بادشاہ, اور عمران خان کی انا کو تسکین پہنچاتے جاؤ. عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی فاؤنڈیشن کے پارٹنرز کے بھارت کے ساتھ جو ہیں وہ دفاعی تعلقات ہیں. ویسے میں نے نیچے مطلب مینشن کیا تھا کہ اس کو اوتھینٹیکیٹ کریں, آپ کے پاس کیا سورس ہے؟ آپ نے کبھی فوجی فاؤنڈیشن, کبھی اس کی جو بھی سب ڈوریز ہیں یا اس کے جو پلرز ہیں اور اس کی آگے شاخیں ہیں, کبھی وزٹ کیا؟ نہیں کیا ہوگا. نہیں, میں نے نہیں کیا. میں نے کیا. تو اس دور میں نے دیکھا کہ ایک میرا دوست تھا, وہ فوجی فاؤنڈیشن میں اچھے عہدے کے اوپر کام کرتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن وہ دیکھیں کہ اتنے اچھے عہدے پر کام کرنے کے باوجود بھی وہ ہمارے ساتھ وہ کرایہ دے کر, ہم نے ایک وین لگوائی ہوئی تھی, پراپر گاڑی تھی 6 بندوں کے لیے, SUV تھی. خیر, تو میں اندر گیا تو میں نے نوٹ کیا کہ وہاں پر اتنی زیادہ زکوٰۃ, اتنا زیادہ شہیدوں کے لیے کام, ان کی فیملیز کے لیے کام, ان کی فلاح کے لیے, جو ان کی فلاح کے لیے کام, اور پورا جو فوج کا ماڈل ہے اس میں اگر فوج کے کچھ پلرز ہیں نا, جو فوج کی معیشت ہے, اپنی معیشت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ ان کو پہلے 1100-1200 ارب دیتے تھے اور اب 2000 ارب دیتے ہیں, اس پہ فوجیں چل جاتی ہیں؟ یار ماڈرن دنیا کے اندر یہ پیسہ کچھ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آپ کی اکانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کٹ لگاتے ہیں. تو اپنے اخراجات اور اپنا جو سٹرکچر ہے اور اپنی نظام زندگی کو چلانے کے لیے وہ اس طرح کا کام انہوں نے شروع کیا ہے. انفارچونیٹ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہمیشہ فوج کے اوپر تنقید کی ہے کہ یہ بزنس کرتے ہیں. سمجھ آئیے آپ کو؟ میں آج آپ کو نا بڑا کلیئرلی سمجھا دیتا ہوں 2 منٹ کے اندر. میں پہلا پوائنٹ تو یہ رکھوں گا کہ جتنا بجٹ ہمارا, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے یا ان کو زیادہ دینا چاہیے. بھائی ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس کے مطابق جو حصہ بنتا ہے وہی ملنا ہے انہیں. اب وہ حصہ ان کے لیے کم ہے یا زیادہ ہے, اب فوج نے پھر خود سے رادر کے وہ قوم کے اوپر بوجھ بنے, اپنے سورسز آف انکم جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہوئے ہیں. یس, اب آپ سمجھ گئی ہیں. باقی کسی ادارے نے اپنے سورس آف انکم اس طرح سے نہیں بنائے ہوئے. سب سے زیادہ کام کرنے والا ادارہ, اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے والا ادارہ, یعنی یہ قوم کا وہ بچہ ہے, اپنے باپ کا وہ بچہ ہے جو باپ سے پیسے نہیں لیتا, اپنا خرچہ بھی چلاتا ہے اور الٹا باپ کو کھلا بھی رہا. کیا بات ہے. اور باقی کیا بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, باپ سے پیسہ لیتے ہیں اور احسانات بھی کرتے ہیں, ہم تمہارے بیٹے اور 2 دن میں خرچ بھی کر لیتے ہیں. اب فوجی فاؤنڈیشن کے اوپر جو اس نے بات کی ہے, تو لعنت ہے ایسی سوچ رکھنے والوں کے اوپر جو شہیدوں کا
سٹرکچر چلا کے جو غریبوں کی بیواؤں کی آہوں سسکیوں کو وہ رلنے نہیں دیتے انہیں, تو یہ پورا ایک ماڈل ہے. کبھی خدارا میں تو کہوں گا فوجی فاؤنڈیشن کو کہ اپنے وہ سارے فلاح و بہبود کے کام اب میڈیا کے اوپر لائیں. اب کیوں چھپا کے, وہی بات ہے نا نیکی کر دریا میں ڈال, وہ والا نظام انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو ان کے وہاں پر صاحب اقتدار لوگ ہیں جن کے پاس یہ کمانڈ ہے, میں ISPR سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے کام جو فلاحی کام آپ کرتے ہیں اور خود کفیل ہونے کے سٹیپس جو فوج نے لیے ہوئے ہیں, اب وقت آ گیا ہے کہ فتنوں کا جواب جو ہے کاؤنٹر انالیسز آپ نے پیش کرنا ہے اور اس کو بتائیں کہ جس کے اوپر جو انگلی اٹھتی ہے بھائی آپ لوگ جیلس ہوتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے. اور آپ فلاح و بہبود کے فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹلز میں جائیں تو سارے جو نیچے والا طبقہ ہے جو نان کمیشن آفیسر ہیں جن کی تنخواہیں ہیں باقی فورسز سے کمپیریٹیولی کم ہیں, ان کے بچوں کے لیے مفت علاج ہوتے ہیں, سستے علاج ہوتے ہیں. تو ان کو فیسلٹیز جو اپنی زندگی سیاچن کے اوپر گوا دیتے ہیں تو ان کی فیملیز کا یا سیاچن پہ زخمی ہو کے یا ملک کی خاطر ہے نا, تو پھر ان کی کفالت بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. تو ریاست کیسے کرے گی کام؟ تو ریاست یہ کام, ریاست سے مراد فوج یہ کام کر رہی ہے. اور دیر سو مینی ادر جو ان کے منصوبے ہیں جن کا مجھے بھی علم نہیں ہے. میں بھی چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر پروگرامز مزید کریں اور ان کے فلاح و بہبود والے اور خود کفیل ہونے والے جو کارنامے ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھیں, پھر ان کو منہ توڑ جواب ملے گا. ایک آخری پوائنٹ میں یہاں پر ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. فیلڈ مارشل صاحب کی جو شرکت ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صاحبزادے کی شادی میں, یوتھیا میرے خیال میں وہ وقت بھول گئے ہیں جو وہ وقت تھا جب باجوہ کے گھر میں عمران خان اڑ کے جاتے تھے اور ان کے گھر کی شادیوں میں شرکت کرتے تھے. کوئی جو ہے آپ کا کامنٹ چاہوں گی. یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ اب یہ اتنی پابندی تو نہ لگائے نا. ویسے بھی جس کی سوچ ہی چھوٹی ہو تو وہ بات بھی چھوٹی کرے گا کہ جی فیلڈ مارشل ان کی شادی پر چلے گئے اور اس طرح کے سو اب وزیر اعظم باجوہ کے بیٹے کی شادی پہ چلا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے, وہ حلال ہے. فیلڈ مارشل اگر CM کے بیٹے کی شادی پہ چلا جاتا ہے تو وہ حرام ہے. یہ اسی طرح نا جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر باجوہ صاحب ہوں تو فوج جو ہے وہ مقدس, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہوں تو فوج امریکہ کی غلام. واہ یوتھیو تھوڑیاں منافقت. تو یہ ہر مرحلے کے اوپر منافقت کرتے ہیں. بہرحال آج فیلڈ مارشل صاحب نے جو تمام پولیس کے سربراہان ہیں تمام صوبوں کے, جس میں KPK کے IGP تھے, باقی دیگر اعلیٰ افسر بھی تھے, ان سے خطاب کیا اور وہ خطاب سننے کے لائق ہے. جس طرح انہوں نے ان کا جوش اور جذبہ گرمایا ہے اور یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا کہ جس طرح وہ جا کے ان کے ساتھ انہوں نے جو پولیس کا بلند کیا. تو یہ بہت وقت کی ضرورت تھی اور فیلڈ مارشل اپنا کام پورے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. جلنے والے انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت شکریہ وکاس, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود می ان ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.